بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فرس کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی ریچنل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مقرر کی 5 خامیاں، 5 غلطیاں جو اکثر و بیشتر ہم سے ہو جایا کرتی ہیں جانے انجانے میں۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ممکن ہے کہ ہوتی ہو، لہٰذا اگر ہم سے ہوتی ہے یا کسی بڑے مقرر سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں، غلطی ہے، ہم سے ہو یا آپ سے ہو، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اور میں جب بھی کبھی بھی کسی مقرر کو اور خطیب کو سنتا ہوں اور ان سے اگر میں اس طرح کی غلطیاں دیکھتا ہوں تو مجھے فوری طور پر یاد آ جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس کو آپ تک ضرور میں فارورڈ کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ایسی 5 کمیاں یا 5 خامیاں یا 5 غلطیاں کہہ لیں مجھے دیکھنے کو ملی ہے، جس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اس پر 2 ویڈیوز آ چکی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو تقریر کیسے کرے گا فل ایپیسوڈ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کا بیجا تکرار۔ جی ہاں، بار بار ایک ہی الفاظ کو دہرانا، بار بار ایک ہی الفاظ کا استعمال کرنا، اور کبھی یہ یوں سمجھ لیں کہ مذاق کا باعث بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ اس وجہ سے اس کا مذاق بھی اس خطیب کا، اس مقرر کا اڑانے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بار بار لوگ ایک ہی لفظ کو بول رہے تھے۔ بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائیو دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بھائیو دوستوں۔ تو یہ جو بھائیو دوستوں ہیں، یہ ایک طرح کا وہ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اتنا جلدی اس کو استعمال کر رہے ہیں ہر 2 3 4 لفظ کے بعد کہ بس وہ سمجھ لیں کہ اس کے زبان پر بار بار یہ لفظ آ جا رہا ہے، بھائیو دوستوں، بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے لیے مذاق کا باعث بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کوئی بھی الفاظ وہ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں محترم حضرات، حاضرین محفل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حاضرین محفل ہے یا محترم حضرات ہے، یہ لفظ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا بار بار تکرار، بار بار استعمال، یعنی کہ فوری طور پر آپ نے 2 4 باتیں کہیں، 2 3 باتیں کہیں، پھر اس کا تو بھائیو دوستوں یا محترم حضرات، حاضرین محفل، تو اس طرح سے آپ کو بار بار ایسی چیزوں کو اپنی زبان پر نہیں لانا، بار بار ان الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے مذاق کا، آپ کی پہچان بن سکتی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لوگ آپ کو چڑھا سکتے ہیں کہ ایک مولانا تھے بھائیو دوستوں، ایک مولانا تھے محترم حضرات، ایک مولانا تھی، تو اس طرح سے آپ کو پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے مسخرہ بن جائے گا، تمسخر کا باعث بن جائے گا، مذاق کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا بار بار ایک الفاظ کا استعمال نہ کریں، لیکن جو ہے اس میں تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہونا چاہیے، تھوڑا فرق ہونا چاہیے، تھوڑا جو اس میں وقت ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ہر 2 3 لفظ کے بعد اس طرح سے ایک ہی لفظ کو استعمال نہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ناقص و ناتمام پیغام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ وقت ہم کو نہیں ملتا اور ہماری اپنی بات جو ہے سمیٹنی ہوتی ہے اور ملخص کر کو اس کو بیان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ مختصر انداز میں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ بیان کر تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو اس کو اتنا شارٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو جو میسج دینا تھا، جو ان کو پیغام دینا تھا، یا جو چیزیں وہ بتلا رہے تھے وہ ادھوری بتلا کے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے سماج پر، سامعین پر اثر کہ وہ لوگ جو ہے تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں، کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کیا بیان کرنے لگے تھے، یہ کیا کر کے چلے گئے۔ تو لوگ جو ہے کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مولانا کو معلوم ہی نہیں تھا، یا پھر جو ہے اس طرح سے ان کو بیان ہی نہیں کرنا تھا، جب بیان کرے تو اسی کو تھوڑا شارٹ میں پوری بات کہہ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو ناقص اور ناتمام، ادھورا پیغام اس طرح سے سامعین کو نہ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کو وقت کم ملا ہے یا آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی تقریر کو تھوڑا مختصر کر دیں، تو ایسے میں بھی ہم نے طریقہ آپ کو بتلایا ہوا ہے کہ بات کو سمیٹتے ہوئے مختصر انداز میں آپ کا جو پیغام ہے، یا جس بھی آپ جو ہے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں یا کسی چیز کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مختصر انداز میں سمجھا لیں، مکمل، آپ ادھورا کبھی نہ سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے لوگ جو ہے تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناقص و ناتمام، نامکمل، ادھورا پیغام کبھی بھی سامعین کو نہ دے کر جائیں، اس کو مکمل کر کے جائیں، خواہ تھوڑا وقت ہو یا زیادہ وقت ہو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، مشکل پسندی اور تکلف۔ جی ہاں، مشکل پسندی سے اور تکلف سے میری مراد یہ ہے
کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں، ایسا مسئلہ، ایسے الفاظ جس کو ہم ہی خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ایسا مسئلہ جو ہم کو خود ابھی تک صحیح سے سمجھ نہیں آیا، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم چلے گئے اور اس کو ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ہم کو خود ہی صحیح سمجھ نہیں آ رہا تو ظاہر سی بات ہے ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے۔ ایسے ہی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا معنی ہم خود نہیں سمجھتے، اور جس کو اچھی طرح سے ہم اس کا استعمال نہیں کر پاتے، اس کو صحیح سے بیان نہیں کر پاتے، صحیح سے بول نہیں پاتے، اس لفظ کا ہم استعمال کرنے لگتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، دینی مسائل ہیں، تو اس کو ہم نے ابھی تک صحیح سے نہیں سمجھا ہے، ٹھیک ہے، یا سمجھا ہے تو ادھورا سمجھا ہے، لیکن ہم سامعین کو سمجھانے لگ گئے۔ تو یہ مشکل پسندی ہے، مشکل چیزوں کو آپ پسند کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود ہی آپ پریشان ہو جائیں گے، نہ عوام کو سمجھا پائیں گے، نہ خود ہی آپ سمجھ پائیں گے، تو اس کو بولتے ہیں تکلف اور مشکل پسندی۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ پہلے آپ خود پوری طرح سے سمجھ لیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے بعد سمجھائیں لوگوں کو۔ اور ایسی چیزیں جس میں اختلاف ہو یا اس طرح کے تکلف سے آپ کو کام لینا پڑے یا جس میں جو ہے مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے، تو ایسی چیزیں آپ عوام کے سامنے رکھے ہی نہیں، سامعین کے سامنے رکھے ہی نہیں۔ سامعین کے سامنے تو سیدھی اور صاف ستھری باتیں رکھے، ٹھیک ہے، خلاص۔ تو یہ نمبر 3 پر ہے، مشکل پسندی اور تکلف سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے نظر انداز کریں، ان چیزوں کو آپ اس جگہ پر جا کے بیان نہ کریں۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اپنی عاجزی، انکساری اور تقوی کا اظہار۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں یا جو پھر وہ لوگ جو ضعیف العمر ہیں خاص طور پر، تو ایسے لوگ جا کر کے جو ہے وہاں تقوی اور طہارت کی باتیں کرنے لگتے ہیں اپنے بارے میں۔ چلو سامعین کے بارے میں کہو، دوسرے لوگوں کے بارے میں کہو تو آپ کی تقریر کا حصہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن خود اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا عوام اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کوئی اپنی منہ سے اپنی تعریف کرے، اپنے بارے میں بڑائی بیان کریں۔ قرآن نے خود کہا نا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے بارے میں صفائی مت دو، اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ تو آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ داڑھی رکھا ہوا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں روز صبح ایسے کرتا ہوں، میں صبح ایسے اذکار کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بارے میں بیان نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ایسی بیان کر رہے ہیں تو اسلاف کی چیزیں بیان کریں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں، صحابہ کرام کی مثال دیں، ہمارے بزرگان ہیں، ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، ان کی مثالیں دیں، آپ ان کے طہارت اور ان کے تقوی کے بارے میں بتلائیں۔ آپ اپنی مثال دے کر کے لوگ سمجھیں گے دیکھو بندہ اپنی منہ سے اپنی بڑائی کر رہا ہے، میاں مٹھو بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے مائک پر جا کر کے تقریر کرنے کے درمیان، کہ اپنے بارے میں اپنا تقوی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ اس چیز کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آپ کو بتلا چکا ہوں۔ بہرحال نمبر 4، اپنی عاجزی، انکسار اور تقوی کا اظہار نہ کریں مائک پر۔ نمبر 4۔ نمبر 5، حد سے تجاوز اور جذباتیت۔ جی ہاں، میں نے کہا تھا کہ آپ ایک شاندار جاندار مقرر بنیں اور جوشیلے انداز میں تقریر کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض دفعہ دیکھا گیا لوگ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ جذبات میں آنے کے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بولتے بولتے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہیں تو کرسی پر سے گر جاتے ہیں، مائک پر بول رہے ہیں تو مائک کو ادھر پھینک دیتے ہیں، یعنی اتنے طیش میں آ جاتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ جذبات میں آئیے اور دوسروں کو لائیے، لیکن دل، یہ جذبات جو ہے دل کے اندر ہونے چاہیے، یہ جذبات جسم پر نہیں ہونے چاہیے۔ جذبات کے ساتھ آپ کھیلیں لوگوں کے، لیکن دل کے ساتھ کھیلیں، جسم کے ساتھ نہیں کھیلیں۔ اتنا نہیں کہ اس کا اثر جو ہے جسم پر ہونے لگے اور لوگ بھی جو ہے مجلس میں کوہرام بپا کر دیں اور آپ کے جسم سے بھی وہ جذباتیت جو ہے ظاہر ہونے لگے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ مائک پر جا کر آپ جو ہے دل کے اندر بھی اس طرح سے الفاظ بول رہے ہیں، زبان سے بھی بول رہے ہیں اور جسم سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو جسم سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا طیش، اتنا غصہ، اتنی سختی، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے آپ کی زبان میں یا آپ کے جسم سے وہ حرکات و سکنات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حد سے تجاوز اور جذبات میں آ کر خود سے بے قابو ہو جانا، عوام کو بے قابو کر دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ الفاظ کا بیجا تکرار استعمال نہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ناقص و ناتمام ادھورا پیغام سامعین کے سامنے نہ پہنچائیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، مشکل پسندی اور تکلف سے کام نہ لیں۔ نمبر 4، اپنی عاجزی، انکساری اور تقوی کا اظہار خود اپنی زبان سے بیان نہ کریں۔ نمبر 5، حد سے تجاوز اور جذباتیت میں آ کر کے بے قابو نہ ہو جائیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم نے محسوس کی، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔